اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 136 and 137، یعنی ہم دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 136، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ فَانْتَقَمْنَا کے اندر انتقام ورڈ ہے، انتقام۔ فَانْتَقَمْنَا تو پھر ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا ان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کے لیے ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ان لوگوں سے ہم نے بدلہ لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ تو ہم نے غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا۔ مطلب جو فرعون کے فرعون اور اس کے پورے جو آرمی تھی اس کو فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ یعنی کہ سمندر کے اندر ہم نے ان کو غرق کر دیا، یعنی وہی سمندر جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے وہ پھٹ گیا اور خشکی کا راستہ بیچ میں نکل آیا۔ اسی راستے پہ سے چل کے وہ لوگ گئے، اور اسی راستے پہ سے جب فرعون اور اس کی آرمی آئی تو وہی سمندر کو اللہ نے حکم کیا، وہ جڑ گیا اور وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ جھٹلانے کا مطلب کوئی خالی جھوٹ بولنا نہیں ہوتا کہ نہیں ہم نہیں مانتے یہ جھوٹی آیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ جھٹلانے کا مطلب ہوتا ہے یا تو تم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو، اس کو رد کر رہے ہو، اس کو ڈینائی کر رہے ہو، اور یا پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو نہیں مان رہے ہو، چاہے مسلمان ہو لیکن نہیں مان رہے ہو، اور وہی کر رہے ہو جو تمہاری مرضی میں آتا ہے، یعنی تمہاری مرضی کی جو بات ہے اس کو تم کر رہے ہو، اور قرآن کے اندر اللہ کا جو حکم ہے اس کو ٹال رہے ہو، اس کو مطلب انکار کر رہے ہو۔ تو اب سوچو کہ وہ سب وہی بات ہو جاتی ہے پھر کہ اللہ نے یہاں پر سوچو ان کو غرق کر دیا صرف اس بات کے اوپر کہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ غافلین تھے، یعنی کہ جو بھی ہم اس کے اندر وارننگ دے رہے ہیں یا جو بھی ان کو بولا جا رہا ہے، ان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بار بار، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے پیار سے بھائی باپا کر کے بھی سمجھایا جاتا ہے، کبھی ڈانٹ پھٹکار کے بھی سمجھایا جاتا ہے، کبھی تھوڑی سزا دے کے بھی سمجھایا جاتا ہے، جو کہ 9 سائنس جو ہے سزا کے وہ بھی سب کیا اللہ نے۔ اس کے باوجود بھی، ان تمام وارننگوں کے بعد بھی وہ لوگ جو تھے اس سب کے لیے غافلین تھے، یعنی کہ ان لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ So we exacted retribution from them. We drowned them in the sea because they rejected our signs and failed to take warning from them. اس کی دو نوٹس ہیں، 1094 1095۔ 1094 When at last Pharaoh let Israel go, they selected not the highway to Canaan along the Mediterranean and by Gaza, because they were unarmed and would have encountered immediate opposition there, but by way of the wilderness of Sinai. تو جب فرعون نے، کیونکہ اب ان لوگوں کے اوپر جو ایک کے بعد ایک 9 سائنس جو اللہ نے عذاب کی بھیجتا چلا گیا، اس کے بعد وہ فرعون جو ہے ان لوگ بالکل پریشان ہو گئے، تنگ ہو گئے، تو ان لوگ نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے جاؤ، لے جاؤ اسرائیلیوں کو، لے جاؤ یہاں سے، یعنی غلامی میں سے لے کے جاؤ۔ تو اب ان لوگوں نے جو راستہ چنا تھا
تو وہ جو کنان جو جگہ ہے جس کو کینن بھی کہا جاتا ہے، کنان عربی میں، تو وہ جو اس کا جو مطلب ہائی وے تھا وہ نہیں، اور جو میڈیٹرینین اور غازہ جو ہے غزہ، تو وہاں سے مطلب جو جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ کیونکہ وہ لوگ جو تھے ان لوگوں کو ڈر تھا، خوف تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار ہے نہیں، تو اگر ہمارے سامنے یہ لوگ آ گئے اور کہیں ہم سے مطلب ان لوگوں نے مقابلہ کرنے کھڑے ہو گئے، یا ہم پہ مطلب تیر چلا یا جو بھی ہے مطلب وار کیا، تو پھر ہم مطلب ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اب انہوں نے جو راستہ چنا تھا وہ تھا ولڈرنس آف سائنائی، یعنی کہ جو سائنائی جو تھا پیننسولا وہاں کا، یعنی وہ ریگستان جو بہت ہی ایک دم جسے کہتے ہیں نا ایک دم بیابان، جس کو کہتے ہیں بیابان، وہ جگہ وہ راستہ انہوں نے چنا۔ They crossed the Red Sea، انہوں نے جو بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی جو ہے اس کو کراس کیا، وائل فیروز جو فرعون جو ہے اس کے ہوسٹ جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وائل فیروز ہوسٹ which came in pursuit was drowned، یعنی ان لوگوں نے کراس کر لیا، لیکن فرعون کے جو پوری آرمی تھی وہ جو ان کا پیچھا کر رہے تھے وہ پورے کے پورے غرق ہوئے، ڈوب گئے، جو کہ ہم کو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 50 میں بھی بتایا گیا۔ پھر نوٹ نیکسٹ ہے 1095، Where was the council of Pharaoh held in which Moses addressed Pharaoh، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر فرعون کے ساتھ مطلب جو اس کو مطلب مخاطب کیے، تو وہ کہاں پر تھی، وہ جگہ کہاں پر تھی؟ تو ایجپٹس پرائمری کیپٹل، یعنی کہ اس کا سب سے یعنی پہلا جو کیپٹل جو تھا وہ تھیبس تھا، تو تھیبس یعنی آمون نہیں تھا، یہ سب جگہوں کے ان کے نام ہیں۔ بٹ دیٹ واز مور دین 400 miles ٹو دا ساؤتھ آف ڈیلٹا، تو وہ جو ڈیلٹا ہے اس سے 400 میل یعنی کہ مطلب ساؤتھ کی طرف تھا۔ ان ہوز کارنر اسرائیل ڈویلڈ، کیونکہ یہ جو ڈیلٹا والی جو جگہ تھی بہت زرخیز تھی یہ، اور اس کی مطلب جو اس کا جو کارنر جو تھا وہاں پر ہی سارے اسرائیلی جو تھے ان کو دیا گیا تھا، جہاں ان کے پورے گھر بار تھے، اور اس کو جشن کا علاقہ کہتے تھے، جشن، اور وہ ان لوگوں کی زبان میں گوشن، تو یہ لوگ وہاں تھے۔ اور میمفس آن دا ایپیکس آف دا ڈیلٹا، اب وہ جو ڈیلٹا کا جو بالکل ایپیکس جہاں آتا وہاں پر یہ میمفس جو تھی جگہ، تو a little south of where Cairo is now، جو ابھی کا کائرو جو ہے، قاہرہ ایجپٹ کا، مصر کا، تو اس کے تھوڑے سے ساؤتھ میں، یعنی جیسے تھوڑا سا ساؤتھ، اور was also over 100 miles from Israel's habitation، تو جو اسرائیل کو پوری جگہ دی گئی تھی جہاں پر وہ لوگ پنپ رہے تھے، بڑھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے ٹائم سے جو ان کو دیا گیا تھا، اور جس طریقے کا ان کا مطلب جو ہبروز جو ہوتے تھے ان کے گھروں کا جس طریقے کا وہ سب تھا، اور جیسا کہ اس کے اندر جو لیڈر کا گھر جہاں جیسا ہوتا ہے سینٹر میں اور جس طرح کا ہوتا ہے، تو ویسا ہی ایکسکیویشن کے اوپر وہ نکلا تھا، جب اس کو کھود کے اور پورا جو مطلب اس کو نکالے تھے، تو تب وہ مطلب وہ برابر وہ ویسا ہی نکلا، جس سے پتا چلا کہ یہ جو ہے ہبرو لوگوں کا جو سٹائل ہوتا تھا، ان کے گھر اسی طرح کے ہوتے تھے، اور اس میں جو مین جو چیف ہے، جو لیڈر ہے، اس کا گھر کیسا ہوتا ہے، سینٹر میں کہاں پر ہوتا ہے، اس کا بنانے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے، اسی سے پتا چلا تھا۔ The interview must have been either in a palace near Goshen، یعنی یا تو پھر جو where the Israelites dwelt، تو یا تو پھر جہاں پر جو یہ لوگ جہاں رہتے تھے، یعنی اسرائیلی لوگوں کا جہاں پر گھر تھا، جہاں رہتے تھے وہ، اور وہ جشن کے بازو میں، یعنی سمجھو جشن کے پاس ہی تھوڑا دوری پہ وہ محل تھا ان لوگوں کا، تو یہ محل کے اندر یا تو پھر یہ انٹرویو ہوا ہے، اور یا تو پھر ان زوان یعنی ٹینس دا ڈیلٹائک کیپٹل بلٹ بائی اے فارمر ڈائنیسٹی، یعنی پہلے کے جو بادشاہ آئے تھے انہوں نے اگر وہاں پر جو ڈیلٹائک کیپٹل جو تھا وہاں پر اگر انہوں نے جو بھی بنائے ہیں
महल वगैरह जो भी, तो which was of course still available for the reigning dynasty and which was not far from the Israelite settlement. तो जहां यानी कि वो जो पहले के जो भी बादशाह ने बनाए थे और जो बाद के आने वाले जो भी है, मतलब फिरौन, तो वो सबके लिए भी वो अवेलेबल था अभी भी, यानी ऐसा नहीं कि वो टूट फूट गया या खंडर बन गया, ऐसा नहीं था। वो अभी भी अच्छा मतलब कंडीशन में उसको यूज हो रहा है, वो अभी भी उनके लिए है, और वो बिल्कुल उनकी रिहाइश के बिल्कुल बाजू में था जहां पर इजरायली लोगों की रिहाइश थी। तो ये वहां पर मतलब जो एड्रेसिंग जो हुई है मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के साथ, जो डायलॉग्स हमको मिलते हैं। अब है आयत नंबर 137, वअवरसनल कौमल लजीना कानू युस्तदअफूना मशारिकल अर्दे व मगारिबहा अल्लती बारकना फीहा वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईल बिमा सबरू वदम्मरना मा काना यस्नउ फिरऔनु व कौमुहु व मा कानू यारिशून। वअवरसना, अवरसना वारिस बना दिया गया। अल्लाह कहता हमने वारिस बना दिया उस कौम को, अल कौम अल्लजीना, उस कौम को जिसको कानू युस्तदअफूना, जिसको के बहुत ही ज़ईफ कमजोर माना जाता था, क्योंकि वो तो गुलामी कर रहे थे, मारे खा रहे थे, फिर उनकी कहीं चलती भी नहीं थी कि बेटों को कत्ल करो, लड़कियों को जिंदा रखो अपनी खिदमत के लिए। तो फिर सोचो, तो वो बहुत ही वीक और बहुत ही कमजोर मानी जाने वाली कौम थी। तो वो कौम जो है उसको अल्लाह ने वारिस बना दिया मशारिकल अर्दे वल मगारिबा, यानी उस जमीन के जिसका के मशरिक यानी ईस्ट और मगारिब यानी उसके वेस्ट, तो उसका ईस्ट और उसका वेस्ट, ये दोनों का अल्लाह ने उनको वारिस बना दिया, यानी कि उनको इनहेरिटर्स बना दिया उसका। और ये जगह कौन सी है? फलस्तीन है। और अल्लाह कहता है उसमें कि अल्लती बारकना फीहा, और हमने उसको बहुत बाबरकत बनाया, क्योंकि ये जो है इसके चारों तरफ जो मस्जिद अक्सा और फिर उसके चारों तरफ जो है पूरा जेरूसलम, और तो उसको जो पूरा अतराफ उसका पूरा है वो अल्लाह ने उसको बहुत बाबरकत बनाया। तो सोचो ये उसका ईस्ट और उसका वेस्ट, तो ये अल्लाह ने उनको दिया। व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और अल्लाह ने तम्मत तमाम कंप्लीट फुलफिल करा अल्लाह ने, कलिमतु यानी जो अल्लाह ने वादा किया था, रब्बिकल हुस्ना, तो जो उनके रब ने वादा किया था तो वो अल्लाह ने, वो बहुत ही हुस्ना का वादा था, यानी बहुत ही अच्छा वादा, फेयर प्रॉमिस, तो वो अल्लाह ने उसको पूरा फुलफिल किया। कि अल्लाह ने उनसे ये वादा किया था इसलिए अल्लाह ने उसको पूरा किया। अला बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, बेमा सबरू, ये इसलिए कि उन्होंने बहुत सबर किया था, कि वो सबर के बदले में अल्लाह ने उनको ये दिया। वह दम्मरना मा काना यस्नाऊ, और अल्लाह ने दम्मर का मतलब ही होता है कि जैसे अल्लाह का अजाब से भी अल्लाह जब कोई चीज को मलिया मेट कर देता है, पूरा जमीन दोस्त कर देता है, तो वो दम्मर आता है, दम्मर ना, तो वह दम्मर ना, और हमने उसको पूरा के पूरा जमीन दोस्त कर दिया। माँ काना यस्नाऊ, जो कुछ के बनाया था, जो इन लोगों ने, यस्नाऊ का मतलब होता है सना क्या मतलब, यानी बहुत ही, जैसे तुम कोई चीज को बहुत बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर मतलब इमारतें बनाते हो, तो वो जो बिल्डिंग्स है जिसका तुम इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का जो काम करते हो, तो वो सबको अल्लाह कहता है वो दम्मरनामा काना यस्नाऊ फिरऔनु व कौमुहु, तो फिरौन और उसकी कौम ने जो बड़ी बड़ी इमारतें मतलब खड़ी की थी, और अपने भी इतने बड़े बड़े स्टैचू बनवाए थे, इतने बड़े कि उसके सामने इंसान एक छोटा सा एक चींटी की तरह यानी एक छोटे से कीड़े की तरह लगता है। तो इतने बड़े बड़े क्यों बनवा देते? ताकि लोग उसको देखकर ही डर जाए।
اور انہوں نے عمارتیں ایسی بنائی تھی, ان کے ٹیمپلز ایسے تھے جس کو کہ یعنی ان کا ٹیمپل کا جو فرسٹ فلور ہے وہ اتنا بلند تھا, اس کی چھتیں اتنی بلند تھی کہ جو آج کا 5 فلورز جس کو بولیں گے کہ 5th فلور جو ہوتا ہے وہاں اتنی بلندی پہ ان کا وہ چھت آتی تھی ان کے ٹیمپلز کی. اور سوچ لو انہوں نے جیسے کہ پیرامڈز بھی کتنے بلند بنائے, اتنے بلند کہ اس میں تو کتنے سارے جو بنی اسرائیل جو ہے ان کے ہڈیاں بھی اندر, اس کے اندر مطلب سمجھو وہ بھی اندر پیسی ہوئی اندر, یعنی کیونکہ جب کوئی بڑی سلیب گرتا ہوگا پتھر کا تو اس میں کتنے مرتے ہوں گے ان لوگ, اور وہ مر کے اندر وہ بھی کچلے گئے اور ان کی لاشیں بھی اندر, ان کی ہڈیاں بھی اندر. تو یہ کیونکہ وہ تو غلام ہے تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ مرے یا ان کا جو بھی ہو, ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بس ان کو مار کے ان سے کام لو. اور وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں, محل اور سب بنانے کے اندر ان کو مطلب ملتا تھا, تو اسی لیے وہ ان کو فری لیبر تھا نا, اس لیے جانے نہیں دے رہے تھے وہ, اس لیے جانے دیں گے بھی نہیں. جیسے وہ اس وقت وہی تھا کہ نہیں جانے دیں گے, لیکن پھر بار بار جب یہ عذاب آتا تھا تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ بولتے تھے, اور فائنلی ان لوگ نے بولے ہاں ٹھیک ہے ابھی ہم جانے دیں گے, لیکن پھر بھی ان کی نیت پلٹ گئی, تبھی تو پیچھے آئے نا. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. یارشون یعنی یہ مطلب اس میں عرش ورڈ آتا ہے, دیکھو یارشون. تو یہ جو ہے یہ جو اس کو بلند کیا گیا, یہ اتنے بڑے بڑے, ابھی کے اسکائی اسکریپرز کو چھوڑو, لیکن سمجھو اس وقت کے جو لوگوں کی عمارتیں ہیں وہ دیکھو, ان لوگوں نے کتنی بلند بلند عمارتیں بنوائی, اور ایسے اسٹیچو بنواتے تھے اپنے تاکہ اس کو دیکھنے والے بعد میں یہ بولے کہ ارے واہ یہ تو کتنا ہینڈسم تھا فرعون. وہ جبکہ وہ تھا نہیں ویسا, لیکن وہ بنواتے تھے ایسا آرٹسٹ سے کہ ایسا ہونا چاہیے, اس کے شولڈر ایسے ہونے چاہیے, اور یوں اس کی فزیک ایسی ہونی چاہیے تاکہ لوگ امپریس ہوں. بعد والے لوگ, ابھی تو کوئی پکچر تو اتارا ہوا ہے نہیں نا, تو اب تم کو جو بھی بنوا کے تم نے لیا ہے, ہسٹری تم نے جو لکھوائی ہے وہی تو لوگوں کے سامنے آئے گی, وہی تو تمہارے ٹیبلٹس پہ, تمہارے انسکرپشنز میں سب میں وہی لکھا ہوا ہے, اس کو ہی تو سب پڑھیں گے. تو اس لیے سب جھوٹ سچ, جہاں پہ تمہاری ناکامی ہوئی ہے, تمہاری فتح بھی نہیں ہوئی ہے, تو بھی تم یہ لکھواتے ہو اندر کے بہت شاندار فتح ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں مطلب لکھواؤ, اور موسیٰ علیہ السلام کا تو اندر ذکر ہی مت کرو. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, پر موسیٰ علیہ السلام کا نام تو آج بھی ہے نا. تو اللہ کہتا وہ جو بڑی بڑی یعنی کہ یارشون, جو اتنی بلند بلند عمارتیں ان لوگ نے بنائی تھی, وہ ہم نے سب پوری مریم میٹ کر دی. اینڈ وی میڈ اے پیپل کنسیڈرڈ ویک اینڈ آف نو اکاؤنٹ, inheritors of lands in both east and west, lands whereon we sent down our blessings. The fair promise of thy Lord was fulfilled for the children of Israel because they had patience and constancy. And we leveled to the ground the great works and fine buildings which Pharaoh and his people erected with such pride. یعنی اس کو اللہ نے مریم میٹ کر دیا. اور اب ہے یہاں پر ایک نوٹ 1096. Israel, which was despised, became a great glorious nation under Solomon. جس کو اتنی چڑ اور نفرت سے ناپسند کیا جاتا تھا اسرائیل کو, اسرائیلی قوم کو, وہ لوگ جو تھے اب وہ بہت ہی شاندار بن گئے, اور ایک ایسی مطلب یعنی کہ ایک شاندار قوم سلیمان علیہ السلام کی راج میں. He had goodly territory and was doubly blessed. اور ان کا جو علاقہ تھا وہ بہت بڑا تھا, اور وہ مطلب اس کے اندر یعنی کہ ڈبل برکتیں تھی. His land and people were prosperous. سلیمان علیہ السلام کی قوم, ان کے لوگ, سب کے سب, ان کی زمین, وہ سب کے سب بہت ہی خوشحال تھی. And he was blessed with wisdom from Allah. اور اللہ نے ان کو حکمت بھی بہت دی تھا نا, اللہ نے ان کے اوپر جو بلیسنگ کی تھی وہ حکمت کی. His sway and his fame spread east and west. اور سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا جو راج جو ہے وہ مطلب پھیلا تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں جگہ پہ, جو کہ آیت میں آ چکا نا کہ ہم نے ایسٹ اور ویسٹ دونوں دیے اس کے, مشارق اور مغارب.
And thus Allah's promise to Israel was fulfilled. تو اللہ نے جو اسرائیل کو پرومس کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دیا. Note that Syria and Palestine had once been under the sway of Egypt. تو جو سیریا ہے شام اور پیلسٹائن ہے فلسطین، یہ پہلے مصر کے مطلب انڈر میں تھے، یعنی کہ ایجپٹ کے، یعنی فرعون کے. At the same time the proud and rebellious Pharaoh and his people were brought low. تو سوچو وہی وقت ہے کہ جب یہ لوگ کو کامیابی اور ان لوگوں کو یہ جو گھمنڈی لوگ تھے، یعنی ایک گھمنڈ اور ایک باغی فرعون اور اس کی قوم، ان کو اللہ نے کتنا نیچا دکھایا، ان کو کتنا نیچا دکھایا اللہ نے. The splendid monuments which they had erected with so much skill and pride were mingled with the dust. اور جو انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات جو انہوں نے اتنے شاندار اور بلند ترین بنائے تھے، اس میں کتنی اس کے اندر کاریگری اور اس میں سب کچھ تھا، اور ساتھ میں ان لوگوں کا جو گھمنڈ اور غرور بھی تھا، یہ سب کے سب مٹی میں ملا دیے گئے. تو اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چلتی نہیں ہے نا. دیئر گریٹ سٹیز، فرعون کی بڑی بڑی جو سٹیز تھی، جو ان کے کیپٹل ہوا کرتے تھے ون بائی ون، جب بھی کوئی نیا فرعون آتا تھا، نیا بادشاہ، تو اس کا پھر وہ اپنے حساب سے بدل بھی دیتا تھا. تو جو تھیبس کی جو سٹی ہے، پھر آمون ہے، میمفس ہے، اور پھر نوف ہے جو سیکریڈ ٹو دا بل آف اوسائرس، یعنی جو لوگوں کا بل یعنی بیل جو ہے نا، بیل جو سیکریڈ یعنی کہ یعنی ان لوگوں کا جو یعنی گائے بیل بولتے ہیں نا، گائے بیل ویسا وہ جو بل ہے وہ. تو سوچو وہ چیز جو یہ لوگ تراشتے تھے، تو ان لوگوں نے وہی ہے نا جو بچڑا بنا کے اس کی پرستش کی بنی اسرائیل نے. اینڈ دا ادر اسپلینڈڈ سٹیز، اور بھی ایسی ہی بہت ہی شاندار جو بھی سٹیز تھیں، ان کی شہر تھے، became as if they had not existed. وہ ایسے ہو گئے جیسے ایسے شہر کبھی بستے ہی نہیں تھے. And archaeologists have had to dig up their ruins from the sands. اور جو بھی آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ مطلب اس میں ماہر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آثار قدیمہ بولتے ہیں، آثار قدیمہ کے مطلب ہسٹری، یعنی اس میں لوگوں کو مطلب مٹی سے سب کھود کے وہ لوگ جو نکالتے ہیں، جس سے کہ پرانی جو بھی اتہاس ہے، تاریخ ہے، وہ اس کو نکالتے ہیں تاکہ اس میں وہ لوگ ماہر ہوتے ہیں. تو وہ آرکیولوجسٹ ہے. تو وہ لوگوں نے اس کو کھود کے اس کے کھنڈرات نکالے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پورے کے پورے ویسے ہی نکلے، یعنی کہ انٹیکٹ، بلکہ اس کے کھنڈرات نکالے گئے، وہ ڈیمیج تھے. The splendid monuments, temples, palaces, tombs, statues, columns, and stately structures of all kinds were buried in the sands. یعنی بہت ہی شاندار ان کے تمام یہ جو بنائے انہوں نے، کہ ان کی عمارتیں، ان کے مندر، ان کے محلات، پھر ان کی قبریں بھی، تو وہ ٹومز جو بنتی تھیں تو وہ بھی تو تھی جس کو بنایا جاتا تھا، اور پھر ان کی مطلب مورتیاں یا جو بھی ان کے اسٹیچوز مطلب پتلے، اور پھر وہ جو کالمز اٹھاتے تھے، پلرز بڑے بڑے، اور پھر جو بھی ایسے ہی بڑی بڑی، یعنی جیسے جو پیرامڈ ہے وہ بھی تو ہے نا اسٹرکچر ایسے ہی، تو وہ سب کے سب ریت میں دفن ہو گئے. اتنی بڑی چیز کو دفن ہونا ریت کے اندر، جہاں سے کہ کھود کے نکالا گیا، تو سوچ لو اللہ کے پاور کے سامنے کوئی چیز ٹک سکتی ہے کیا؟ ایون مانیومنٹس لائک دا گریٹ اسفنکس، یعنی کہ وہ جو بہت بڑا پیرامڈ ہے، وہ بھی which seemed to defy the ages were partly buried in the sands. اس کا مطلب کچھ حصہ جو تھا وہ مطلب دفن تھا اس میں ریت کے اندر. And oh their rescue to the comparatively recent researches of archaeologists. تو یہ جو اب جو یہ جتنے بھی مطلب اور بھی جتنے ہیں نئے جو آتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کام کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی جو بھی ریپیئر ورک ہے وہ بھی ان لوگ کرتے جا رہے ہیں اس میں، کیونکہ وہ بہت نزاکت کا کام ہوتا ہے. ایز لیٹ ایز 1743، یعنی کہ 1743 کی بات ہو رہی ہے، کہ اس میں ریچرڈ پوکاک جو ہے وہ ان ہز ٹریولز ان ایجپٹ، یعنی اس نے اپنی جو بک ہوئی گی جس میں اس نے لکھا
کہ مطلب ٹریول ان ایجپٹ یعنی مصر کا اس کا سفر، اس کے پیج نمبر 41 کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ موسٹ آف دوز پیرامڈز آر ویری مچ روئنڈ، یعنی ان کے بہت سارے جو پیرامڈز ہیں جس کو احرام بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہاں وہی بولتے ہیں مصر کے احرام، تو وہ جو ہے پیرامڈ تو وہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ بندے نے جو لکھا ہے کہ وہ سب کے سب ایسے ٹوٹ پھوٹ گئے.